بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سحری کیوں کرنی چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے، سحری کرنے کا کیا اجر ہے اور افطار کروانے کا کیا ثواب ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری، خواہ اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں اور بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہے: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ عبداللہ بن حارث نبی کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ حدیث کی روشنی میں سحری کرنے کے فائدے بھی بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادتیں ادا کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، روزے داروں کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، پانی پاک کرنے والا ہے۔ آپ نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرماتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اس اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سحری افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو۔ بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ جب روزہ افطار کوئی کرواتا تو یہ دعا دیتے کہ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔